صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں جب ابریش انایا کی سرخ آنکھوں کو دیکھتی ہے۔ آنی تم کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں آپی، بس ڈر لگ رہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ جی آپی، اب تو بس اسی کا سہارا ہے۔ ابریش، ہانیہ، انایا کہاں ہو؟ سب جلدی کرو، رانیہ کو پارلر لے کر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ تم لوگوں نے بھی تو تیار ہونا ہے نا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ہاشم کو پریشان کھڑا دیکھ کر سدرا بیگم نے پوچھا۔ ارے خالہ جان، یہ جو آپ کی لاڈلی ہے نا، کب سے اسے بھیجا ہوا ہے کہ سب کو لے کر نیچے آئے، مجھے ہال میں کھانے کا انتظام دیکھنے جانا ہے۔ تو راستے میں ان کو بھی پارلر چھوڑتا جاؤں گا، لیکن وہ تو خود بھی جا کے بیٹھ گئی ہے اور اب کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہی۔ اچھا میں بلاتی ہوں، لو آ گئی۔ ہاشم مصنوعی غصے سے ہانیہ کو دیکھتا ہے جو خود کو ابریش کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ سب تیار ہو کر ہال میں پہنچ جاتی ہیں۔ آج سب بہت خوش ہیں کیونکہ آج رانیہ کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ہاشم اور ہانیہ کا نکاح بھی ہے۔ رانیہ کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے سب نے ہاشم اور ہانیہ کا نکاح بھی آج ہی کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر عاقب اور اس کے گھر والوں نے بھی حامی بھری تھی۔ فائزہ بیگم فیصل صاحب کی اکلوتی بہن تھی، جن کی اکلوتی اولاد عاقب تھا، جس کا نکاح وہ پہلے ہی رانیہ سے کر چکے تھے، اور آج رانیہ کی بارات والے دن سب نے ہاشم اور ہانیہ کے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ فنکشن کا آغاز ہو چکا تھا، سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے تو بشریٰ بیگم بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر اداس ہو رہی تھی، لیکن ان کو یقین تھا کہ فائزہ بیگم اور عاقب اس کو بہت خوش رکھیں گے۔ ان سب بہن بھائیوں کا پیار ہی بہت تھا، آپس میں وہ ایک دوسرے کو اور ان کی خوشیوں کو اور ان کی اولاد کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کبھی بچوں میں بھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ رانیہ کو لا کر اسٹیج پر عاقب کے ہمراہ بٹھا دیا گیا۔ وہ گولڈن امتزاج کے سرخ جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ چھوٹی مما، مولوی صاحب آ گئے ہیں، آپ ہانیہ کو بلا لیں۔ افضال نے آ کر سدرا بیگم کو اطلاع دی تھی، گویا نکاح شروع کرنے کا کہا گیا تھا، جس پر ہاشم نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انایا ہانیہ کو لے کر اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ کریم کلر کا گولڈن رنگ سے پر امتزاج پاؤں تک آتی فراک میں بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے کمر پر پھیلائے ہوئے گولڈن کلر کے جھمکے جو بار بار اس کے گردن کو چوم رہے تھے، وہ اس وقت اپنی خوبصورتی سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ ہانیہ بھی آج جیسے ہاشم کی جان لینے کے سارے منصوبے بنا کر ہی تیار ہوئی تھی۔ وہ سفید رنگ کے غرارے کرتی میں نفاست سے بالوں کو آدھا کھلا چھوڑے گھونگھٹ اوڑھے ہاشم کی چلتی آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ہاشم کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، ہاشم کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود پر سے قابو کھوتا جا رہا ہے۔ پھر دونوں کا نکاح پڑھایا گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر محبت اور وفا کے بہت سے وعدے کیے۔ اس وقت سب اسٹیج پر رسموں میں مصروف تھے، مہمان زیادہ تر جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد ہی موجود تھے۔ اچانک سے ہاشم کو ایک فکر نے آن گھیرا تھا، کیونکہ اس کو انایا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ یہ سب کو بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خود ہی اس کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ لیکن اس کی پریشانی زیادہ دیر تک چھپ نہ سکی، کیونکہ جلد ہی سب نے انایا کی کمی کو محسوس کر لیا تھا۔ سب نے انایا کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن کسی کو بھی انایا کہیں نہیں ملی۔ اب سب کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ انایا کو دیکھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اچانک ہاشم کی نظر امنی پر پڑی، وہ جلدی سے ان کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ بس گرنے ہی والی تھیں۔ سب ابھی بھی ہال میں ہی موجود تھے اور اس وقت سب رانا بیگم کے گرد کھڑے تھے۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سب کو بتائے جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا کوئی اس کا یقین کرے گا؟ کیا کوئی اس کو سمجھے گا؟ کیا اب بھی وہ پہلے کی طرح ایک باکردار اور عزت دار لڑکی سمجھے جائیں گی؟ یہ سب خیالات اس کی سوچوں اور جسم کو مفلوج کر رہے تھے، لیکن وہ ان سب کے باوجود انجان تھی اس بات سے کہ آنے والا وقت اس کو کیا دکھائے گا۔ کیا وہ اس آزمائش میں سرخرو ہوگی یا پھر اس کی ضد میں رد ہو جائے گی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، جس کو سن کے اس کے دل کی دھڑکن نے ایک الگ ہی طرح سے سپیڈ پکڑی تھی۔ ایک الگ ہی قسم کا خوف طاری ہوا تھا جو اس کے خیالات کو مزید خوفناک کر رہا تھا۔ انایا، کیا ہوا میری جان؟ یہاں بت بنے کیوں کھڑی ہو؟ اس آواز نے ہال میں موجود سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر
اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا اور اس کا دل تو ایسے تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ عنایا میری بچی، تم آ گئی۔ تم جانتی بھی ہو کہ کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم سب۔ کہاں گئی تھی میری جان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ کیا ہوا میری جان؟ امی نے اس کو دیکھتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، لیکن ہاشم کی نظر اس وجود پر تھی جس نے ابھی عنایا کو مخاطب کیا تھا، وہ بھی جان کہہ کر، جو کہ اس کو ناگوار گزرا تھا۔ لیکن خود کی الجھن کو دور کرنے کے لیے اس نے عنایا سے وہ سوال کیا تھا جس سے وہ خود بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی تو وہ ہے جو اس کی دنیا ہی پلٹ کر رکھنے کی قوت رکھتا ہے، لیکن اب وہ اس سے چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ عنایا، یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تم اس کو جانتی ہو؟ امی، وہ میں یہ کیا ہوا بیٹا؟ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ بابا، آپ کو مجھ پہ یقین ہے نا؟ بیگم، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا سب کو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ عنایا کے بولنے سے پہلے ہی وہ شخص بولا تھا جس نے ایک بار پھر اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، سوالوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ بس یہی کہہ پائی کہ آپ سب میرا یقین کریں، میرا ان سب میں کوئی قصور نہیں۔ شخص نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، میرا یقین کریں امی، ابو، بھائی، آپی۔ لیکن یہاں تو جیسے کوئی اس کا یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ امی تو بس یہی کہی جا رہی تھی، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم اس طرح ہماری عزت کو کیسے پامال کر سکتی ہو؟ میں نے ایسی تو تربیت نہیں کی تھی تمہاری۔ آنسو تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب اس نے اپنے سرخ آنکھوں سے ابریش کی جانب دیکھا کہ شاید آپی مجھے سمجھ لیں، لیکن ابریش کی آنکھوں میں بے بسی سے تو جیسے اس کی آخری امید نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ مسلسل رونے کے سبب اب اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اب وہ مزید کوئی لفظ ادا نہیں کر پا رہی تھی، ابھی بھی بس وہ یہی کہے جا رہی تھی کہ آپ میرا یقین کریں، میرا ان سب میں کوئی قصور نہیں۔ اس کا سانس پھولنا شروع ہو گیا تھا، دم گھٹنے لگا تھا، اس کا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی حال میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج نے اس کی بچی کچی جان کو نکالنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ہاشم تھا جس نے آج پہلی بار اس پھول پر ہاتھ اٹھایا تھا جس کو وہ سب سے عزیز رکھتا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور میر ہادی اس کو گرنے سے بچاتا ہوا اپنے بازوؤں میں اٹھا لیتا ہے۔ ہاشم کی یہ حرکت اس کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے، جس کو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان سب کو اپنا سرسری سا تعارف کراتا ہے۔ میر ہادی نام ہے میرا، اسلام آباد میں رہتا ہوں، میر گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث ہوں۔ یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اپنی بیٹی کی یاد آئے تو آپ اس سے مل سکیں۔ ہاشم غصے میں اس سے کہتا ہے کہ اب ہمارا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لہٰذا بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ۔ میر ہادی خاموش ہو جاتا ہے اور ان سب سے تمام تعلقات ختم کرتا ہوا بے ہوش پڑی عنایا کو سب سے ہمیشہ کے لیے دور اپنی دنیا میں لے جاتا ہے۔ لیکن جاتے ہوئے وہ جو الفاظ کہہ کے جاتا ہے وہ ان سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں تو جا رہا ہوں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر، لیکن جس دن آپ کو سب لوگ حقیقت سے آشنا ہوں گے تو اس دن کو سوچ کر بہت پچھتائیں گے۔ کالے رنگ کی دیواروں والا شاندار کمرہ کنگ سائز بیڈ وسط میں پڑا ہوا تھا، جس کے دونوں اطراف میں سائڈ ٹیبل تھے جن پر لیمپ پڑے ہوئے تھے، اور دائیں جانب والے ٹیبل پر ایک تصویر پڑی ہوئی تھی جو اسی دشمن جان کی تھی۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے اپنے سنجیدہ انداز میں اس تصویر میں بھی وہ جاذب اور نمایاں شخصیت معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ دشمن جان بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر اسی تصویر والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن نظریں اس کی اس وجود پر تھیں جو بستر پر دنیا سے بے خبر 2 راتوں سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ کب سب سے اپنی دشمن جان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اس نے پاس رکھے فون کو اٹھا کر اس میں ایک نمبر پر کال کی تھی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ابھی تک اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ تم نے تو کہا تھا کہ آج اس کو ہوش آ جائے گا، دوسری جانب سے جواب موصول کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا میں کال کر دوں گا، وقت ضائع کیے بنا فوراً آ جانا۔ یہ کہہ کر کال کٹ کر دی گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو 3 دنوں سے نیم بے ہوش اس بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں نہیں تھا کہ وہ اس کا علاج نہ جانتا تھا، وہ جانتا تھا لیکن بے بس تھا، کیونکہ جو گناہ وہ کر چکا تھا اس کا ازالہ کرنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ اب اس سے مزید اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ کیوں کیا،
لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اپنے اس گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی امید بھی تھی کہ وہ سب کچھ صحیح کر لے گا، لیکن اب تو امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی قسمت میں انتظار تھا، صرف انتظار اس وقت کا جب اس کو اس گناہ کے لیے معاف کر دیں گے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس کا گناہ معافی کے قابل ہے؟ یہ خیال اس کو اندر ہی کھوکھلا کر رہا تھا اور واپس اس دشمن جان کو نظروں کے حصار میں بڑھ لیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وجود کھسمسایا تھا جس پر اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کر کے آنے کو کہا تھا۔ تبھی اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ پانی پانی! اس نے فوراً پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا اور وہ پھر سے آنکھیں موندے گئی تھی جس پر وہ ڈرا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد اس نے کروٹ لی تھی۔ تبھی ڈاکٹر اندر آیا۔ آ گئے تم؟ اتنی دیر بھی بھلا کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا جو اس لڑکی کو جب سے گھر لایا تھا بہت بدلا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کے اس بدلاؤ کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہو؟ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ وہ عنایا کا ٹمپریچر اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتا ہے۔ نورا بی بی حاشر کے لیے چائے بنا کر لائیں۔ میر حاشر خان میر ہادی خان کے چچا کا بیٹا تھا جو بچپن سے ہی اس کا بہترین دوست اور ہم راز بھی تھا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ٹھیک ہے بابی، بس کمزوری ہے تھوڑی سی اور ہلکا سا بخار ہے، 2 دن یہ دوائی دو اور کھانے کا خیال رکھو، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کہہ کر باہر کا رخ کرتا ہے اور میر ہادی کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ نورا بی بی، آپ ان کو کچھ کھانے کو دیں، میں حاشر کو باہر چھوڑ کر آتا ہوں۔ ہادی، کیا بات ہے؟ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہے ہو، مجھے سب خیریت ہے؟ اب تو بابی کو بھی ہوش آ گیا۔ اب کیا پریشانی ہے؟ یار حاشر، اصل پریشانی تو اب شروع ہوگی جب وہ مجھ سے سوال کرے گی اور میں کوئی جواب نہ دے پاؤں گا۔ اتنی ہی دیر میں شیشہ ٹوٹنے اور عنایا کے چیخنے کی آواز آتی ہے جس سے وہ دونوں کمرے کی جانب بھاگتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیسے؟ عنایا کے پاؤں اور ہاتھ سے خون بہہ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر میر ہادی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ نورا بی بی، میں آپ کو کس لیے یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا؟ آپ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جلدی سے جا کے فرسٹ ایڈ باکس لائیں۔ اتنی دیر میں حاشر اپنا میڈیکل باکس اس کو پکڑاتا ہے اور ہادی فوراً عنایا کی پٹی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہادی ایسا بد زبان نہ تھا، لیکن عنایا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ عنایا میری جان، آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ عنایا کا اسپورٹ چہرہ دیکھ کر اس کو مخاطب کرتا ہے جس پر درد کے کوئی آثار موجود نہ تھے، لیکن عنایا کی تکلیف کو ہادی کے چہرے سے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ عنایا خاموش رہتی ہے۔ نورا بی بی، یہ سب کیسے ہوا؟ نورا بی بی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر حاشر نے سوال کیا تھا۔ وہ حاشر بیٹا، عنایا بیٹی نے کھانے کے ٹرے کو ہاتھ مار کر پھینکا جس سے ہاتھ زخمی ہو گیا اور پھر غصے میں بے دہانی سے بستر سے اتری تو پاؤں کانچ کے ٹکڑوں پر رکھ دیا۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخری جملہ ہادی کی سرخ آنکھوں کو خود پر مرکوز پاتے ہوئے ادا کیا گیا۔ کوئی بات نہیں بی بی، آپ یہ سب صاف کر کے کھانا دوبارہ لے آئیں۔ حاشر نے گویا ہادی کے غصے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ حاشر واپس جا چکا تھا۔ کمرے میں صرف عنایا اور ہادی موجود تھے۔ عنایا کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی تو خود ہی بستر سے اترنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن درد سے کراہ کر رہ جاتی ہے۔ صوفے پر بیٹھا ہادی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، بنا دیکھے کہا گیا تھا۔ وہ اس کی جانب حیرانی سے دیکھ کر ڈرتے ہوئے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ ڈرو نہیں، میں کھاؤں گا نہیں تمہیں جان۔ میر دھیان اب فون سے ہٹا کر اس کی طرف کیا گیا تھا۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں تیزی سے جملہ مکمل کیا گیا تھا۔ اچھا میں لے جاتا ہوں، بستر سے نہ اترو، درد بڑھ جائے گا۔ گویا اس کی پرواہ کی گئی تھی۔ وہ عنایا کے پاس آتا ہے اور اس کو بازوؤں میں اٹھانے لگتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ غصے میں بھی اس کو عزت سے پکارنا نہیں بھولی تھی۔ میں خود چل کے جا سکتی ہوں، آپ بس مجھے سہارا دے دیں۔ ہادی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی جیسے کسی کے بھی محسوس کرنے سے پہلے اس نے غائب کر دیا۔ عنایا چلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن درد کی شدت اس کو اجازت نہیں دیتی اور وہ گرنے لگتی ہے۔ ہادی فوراً اس کو بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ عنایا بھی کچھ بات نہیں کرتی، وہ خود باہر دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں دروازے میں پر ہی کھڑا ہوں، آواز دے دینا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ عنایا کو بستر پر بٹھاتا ہے جب نورا بی بی اجازت پا کر کھانے کا ٹرے لا کر ان دونوں کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ مجھے بھوک نہیں، صاف انکار کیا گیا تھا۔
آپ کو پوچھا کس نے ہے؟ 2 ٹوک جواب دیا گیا تھا۔ میں خود کھا لوں گی، گویا ہار مان لی ہو۔ ہادی کے ہاتھ میں نوالا اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا گیا تھا، جان میر آپ کا ہاتھ زخمی ہے۔ گویا اس کو یاد دلایا گیا تھا، جب تک آپ کا ہاتھ اور پاؤں بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ان سب کی عادت ڈال لیں جان میر۔ مجھے نہ تو ایک بات کو دہرانا پسند ہے اور نہ ہی انکار سنتا ہوں میں۔ انتہائی سنجیدہ انداز میں اس کو آشنا کیا گیا تھا۔ دونوں طرف سے خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے، پھر میر اس کو دوائی دیتا ہے۔ مجھے نہیں کھانی کوئی بھی میڈیسن کیوں کا سوال کیا گیا تھا۔ کڑوی ہوتی ہے، فوراً جواب آیا تھا۔ تو ایک اور سوال کیا گیا تھا، کیا آپ اس کے بعد چاکلیٹ دیں گے؟ معصومیت سے نظریں جھکا کر پوچھا گیا تھا، مطلب نہ سمجھی سے سوال کیا گیا تھا۔ وہ مجھے جب بھی بخار ہوتا تھا تو بھائی مجھے میڈیسن کھلاتے تھے اور کڑوی نہ لگے اس لیے بعد میں چاکلیٹ بھی دیتے تھے، کہتے ہوئے بے اختیاری آنکھوں نے برسات کی تھی۔ وہ دراز میں سے چاکلیٹ نکال کر اس کو دیتا ہے، اب تو میڈیسن کھاؤ گی نا؟ وہ میں کچھ کہنے کی کوشش کی گئی تھی، کیا بات ہے؟ اب لہجے میں اکتاہٹ واضح تھی۔ وہ میڈیسن کھانے کے بعد نیند آئے گی نا؟ ڈرتے ہوئے نظروں کو جھکائے معصومانہ سوال کیا گیا تھا۔ جی سادہ مگر سنجیدہ جواب دیا گیا تھا۔ پھر مجھے نہیں کھانی، ڈرتے ہوئے مگر ایک ہی جھٹکے میں کہا گیا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ وہ میں کچھ نہیں، ڈرو نہیں، جو بات ہے وہ بتاؤ۔ لہجے میں ذرا نرمی آئی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں پہلے بھی کتنی قضا ہو چکی ہے۔ نظریں جھکائے افسوس سے کہا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس دشمن جان کو دیکھ رہا تھا جو ہر لمحہ اپنی معصومیت اور سادگی سے اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں جو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں؟ کیوں میں خود پر بند نہیں باندھ پا رہا؟ کیوں یہ مجھے ہر شے سے عزیز ہوتی جا رہی ہے؟ میں تو ایسا کبھی نہ تھا، سخت مزاج، کم گو اور غصے کا پرتالا ہوں میں تو، لیکن اس سے بات کرنے کے بہانے کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ کیوں بار بار اس کے قریب جا رہا ہوں؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس دنیا کچھ میں نے یہ اس کے بعد کیا یہ سب صحیح ہوگا جو میں نے کیا؟ اس نے تو اس کی دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ کیا ان سب کے بعد وہ مجھے قبول کر لے گی؟ ایسے بہت سے سوال تھے اس کے ذہن میں، لیکن جواب کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب عنایا کی آواز نے اس کو حقیقی دنیا میں واپس لایا تھا۔ کچھ کہا کیا جان میر؟ میں اس کو جان میر کیوں کہتا ہوں؟ ایک اور سوال پیدا ہوا تھا ذہن میں۔ وہ بے خیالی میں ہی اپنے سوالوں میں الجھتا ہوا عنایا کی بات سے بے خبر بالکونی کی جانب چل پڑا ہے۔ اس کا یہ عمل سمجھنے سے قاصر عنایا اپنا سر جھٹک کر بیڈ سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں کو ہوش تب آتا ہے جب اذان کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے۔ میر ہادی فوراً عنایا کے پاس آتا ہے۔ دونوں وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے قیام کرتے ہیں۔ آپ نے دعا نہیں مانگی؟ میر ہادی کو کھڑا ہوتے دیکھ کر عنایا نے بے ساختہ سوال کیا۔ کہتے ہیں دوسروں کا دل دکھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میں نے تو بہت لوگوں کو تکلیف دی ہے، کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے بھلا؟ آنکھوں میں مایوسی واضح تھی۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ کو نہیں پسند، اور اس نے تو توبہ کا دروازے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، بس نیت پاک ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو بھلا وہ اپنے بندوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ سے امید چھلک رہی تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔